بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمۃ القرآن کے کلاس کے دوسرے حصے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 اور 14 اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ ترجمے کی طرف آنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم الذی کی جو گردان ہم نے پڑھی ہے اس میں موصولہ کی، اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں جی۔ الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی۔ تو یہ اسماء موصولہ ہیں، ان کو ہم نے پارے میں سے ڈھونڈا بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں یا جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو ہمارے لیے نئے ہیں ان کو سیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم ترجمے کی طرف آئیں گے۔ وَإِذَا ہم نے پڑھا ہوا ہے، قیلہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، جب ان سے کہا گیا یا کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان، جو ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، جیسے یا جس طرح، آمنا اسی سے ہے ایمان لائے، الناس یہ بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے لوگ، قالو یہ بھی آپ نے پڑھا تھا انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، حمزہ زبر آ، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ نؤمنو ایمان سے ہی ہے، ہم ایمان لائیں، دوبارہ لفظ آیا ہے کما جیسے، آمنا ایمان لائے، دوسری مرتبہ لفظ آج کے سبق میں آ رہا ہے اسی آیت میں، آمنا ایمان لائے، آمنا ایمان لائے۔ سفیہن بے وقوف کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کی جمع ہے السفہاء، بے وقوف لوگ، جمع کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لفظ ہم نے کل پڑھا تھا گزشتہ کلاس میں، الا خبردار، متنبہ کرنے کے لیے، یہ بھی پڑھا تھا انہم بے شک وہ، ہم پڑھا وہی، یہ لفظ دوبارہ آیا ہے السفہاء بے وقوف، یہ بھی لفظ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا ولیکن اور لیکن۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، لا داخل ہوا تو لا یعلمون وہ نہیں جانتے، جس طرح ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، یہ بھی پہلے پڑھا ہے وَإِذَا، جس طرح وہ شروع میں آیت نمبر 13 کے پہلے آغاز میں آیا ہے وہی ہے۔ لقو یہ اردو میں لفظ ہے ملاقات، جب ملاقات ہوتی ہے بندہ ایک دوسرے سے ملتا ہے اسی سے یہ لفظ ہے لقو، وہ ملتے ہیں۔ الذین آج ہی پڑھے اسماء موصولات میں سے کن سے ملتے ہیں؟ ان لوگوں سے، کون سے لوگ؟ آگے اس کی وضاحت آنے لگی ہے، آمنو جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، جب ان سے ملتے ہیں تو قالو کہتے ہیں، جب انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم ایمان لائے، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اس وقت ان کا قول یہ ہوتا ہے، ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ پھر دوبارہ تیسری مرتبہ یہ لفظ ہے وَإِذَا، اور جب اردو میں لفظ آتا ہے خلوت، تنہائی میں چلے جانا، خلوت میں چلے جانا، اسی سے یہ لفظ ہے خلو، تو وہ خلوت میں چلے جاتے ہیں، ایک طرف چلے جاتے ہیں، اور چونکہ شیاطین سامنے آباد نہیں ہوتے، وہ خلوتوں میں دور رہتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ اصطلاح یہ ہے خلو، جب وہ الگ ہوتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ پہلے تھا جب وہ ملاقات کرتے ہیں مومنوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اب یہ ہے کہ جب وہ دور چلے جاتے ہیں، خلوت میں چلے جاتے ہیں، کس کی طرف؟ الا طرف، کس کی طرف؟ شیاطینہم، اپنے شیاطین کی طرف، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں یا جن کے وہ دوست ہیں، جن سے انہوں نے سنگت لگا رکھی ہے، تو جب ان کے پاس وہ جاتے ہیں تو پھر وہی لفظ آیا قالو، تو پھر ان سے کیا کہتے ہیں؟ انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، مع معنی ساتھ، ود تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہم نے پہلی کلاس میں یہ لفظ پڑھا تھا، معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون ہم تو صرف مسلمانوں سے استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، تو یہ ہمارے لیے
جو ہے یہ بھی آج کا نیا لفظ ہے، لیکن اردو میں استہزاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے مذاق کے معنی میں، جب کسی شخص کا مذاق اڑایا جائے۔ جی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ تقریباً سارے الفاظ آپ کے لیے جو ہے وہ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، چند الفاظ نئے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جائے، لہم ان سے، کیا کہا جائے؟ آمنو ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ۔ جب بھی کسی فعل کے آخر میں واو کے بعد الف آئے، واو کے بعد الف آئے تو یہ اس فعل کے جمع ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کس کی علامت ہوتی ہے؟ جمع ہونے کی علامت۔ اب اس چیز کو ہم ذرا ایک منٹ کے لیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آیا آمنو، تم سب کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ یہاں پہ قالو، ان سب نے کہا، جمع کا صیغہ آ گیا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، لقو، لقو واو کے بعد الف آ گیا۔ جب وہ، یعنی ان سب منافقوں کی بات ہو رہی ہے، جب وہ ملتے ہیں، قالو پھر، تو وہ کہتے ہیں سب، پھر لفظ ہے خلو، واو الف آ گیا، تو ان سب کی بات ہو رہی ہے، قالو کہتے ہیں۔ تو واو نون پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی دوبارہ آئیں، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جائے، لہم ان سے، کیا کہا جائے؟ آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ۔ اب چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو ایمان لانے والے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو یہاں وہ جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ لوگ کون سے مراد ہے یہاں پر؟ صحابہ کرام۔ تو ان سے کہا جاتا تھا جس طرح یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار یہ ایمان لائے ہیں، تم بھی انہی کی طرح ایمان لاؤ۔ تو وہ جواب میں کیا کہتے؟ قالو، انہوں نے کہا، کیا؟ نؤمنو، ہم ایمان لائے، نؤمنو ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائے؟ کما جیسے، آمنا السفہاء بے وقوف۔ تو نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ بے وقوف سمجھتے تھے اور بے وقوف کہتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو میرے محبوب کے غلاموں کو، جان نثاروں کو اور صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، فرمایا الا خبردار، انہم بے شک وہی جو کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو، ہم وہی السفہاء بے وقوف ہیں۔ وہ بے وقوف نہیں ہیں جو میرے محبوب پر ایمان لائے ہیں، بلکہ بے وقوف وہ ہیں جو انہیں بے وقوف کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ولیکن اور لیکن، لا یعلمون یہ جانتے نہیں، انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ یہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا اور جب، لقو جب ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، کن لوگوں سے ملتے ہیں؟ آمنو جو ایمان لائے، یعنی جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو قالو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا الگ ہو جاتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب یہ اپنے شیاطین کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں، تو قالو ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ انا۔ اب آپ غور کریں، لفظ ہم نے پڑھا تھا انا، کیا معنی پڑھا تھا؟ انما، انا، انما۔ اب انا اور انا میں فرق ہے۔ انا کے بعد الف نہیں ہوتا اور انا کے بعد الف ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک ہم۔ انا ہو تو معنی کیا ہے؟ بے شک، اور انا بے شک ہم، بے شک۔ تو یہ آپ نے ادائیگی کے ساتھ ہی اس کا فرق بھی کرنا ہے، ادائیگی میں بھی اور معنی میں بھی فرق کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب شیاطین کے پاس جاتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون
ہم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ترجمۃ القرآن کا سبق تھا۔